अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलक़ादा का 4 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा थी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। कल हमें इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में पढ़े, जो सही बुखारी हदीस लिखे उनके बाद मशहूर हदीस है इमाम मुस्लिम अलैहि रहमतुल्लाह लिखे सही मुस्लिम हदीस, उनके बारे में चंद बातें मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। आपका इसमें गिरामी मुस्लिम बिन हिजाज और कुनियात अबुल हसन थी। आपकी वालिदात वसादत 204 हिजरी में अरब के मशहूर कबीले बनो खुशैर में हुई। शुरुआती तालीम अपने वतन नेसापुर में हासिल की। जब कुछ बड़े हुए तो इल्म के लिए दूसरे ममालिक मक्का, कूफा, इराक़, मिस्र वग़ैरह का सफ़र शुरू किया और वहाँ जाकर बड़े बड़े मुहद्दिसीन के मजलिसों में शिरकत की और अपनी इल्मी प्यास बुझाने लगे। यहाँ तक कि लोग आपको वक्त की चंद जलीलुल क़दर हस्तियों में शुमार करने लगे। आपने अलग अलग फ़न में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से हदीस शरीफ की एक किताब सही मुस्लिम है, जिसको शुरू दिन से वो मकाम और मर्तबा और क़बूलियत हासिल हुई कि उसका शुमार कुतुब सित्ता की सही तरीन किताबों में होने लगा। रहती दुनिया तक के तमाम इंसान बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ये किताब अज़ीम व शान तोहफ़ा है, जो अपनी हुस्ने तरतीब में बेमिसाल और सेहत में लाजवाब है। उनमें तकरीबन 4000 हदीसें हैं, जिसको इमाम मुस्लिम ने 3 लाख हदीसों में से छान कर लिखा है। 25 रजबुल मुरज्जब इतवार के दिन 260 पर 1 हिजरी में अपने वतन नेसापुर में इंतकाल फरमाया। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से बुतों का गिरने के बारे में कहते। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ तो उस वक्त बैतुल्ला शरीफ के आसपास 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की लकड़ी से उनकी तरफ इशारा करते और ये फरमाते थे, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु जा अल हक़्क़ु वमा युब्तिउल बातिलु वमा युईदु। ये सही बुखारी हदीस में 4287 के रेफरेंस में से। ये रिवायत में इतना इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लकड़ी बुत को लगती भी ना थी और वो खुद ब खुद फ़ौरन नीचे आ पड़ते थे। कहते वो बोलते माँ नीचे लकड़ी भी लगती नहीं थी, कहते उतने में गिर जाते थे कहते। ये तबरानी औसात में 7933 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, क़ुरबानी करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास वसअत हो फिर भी क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के क़रीब ना आए। इब्ने माजा 3123
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، اس میں اعظم کے ساتھ دعا کا قبول ہونا۔ اس میں اعظم کے ساتھ کا تو اللہ کے چند نامہ تھوڑے دعائیں آتی، اس کے ساتھ کا نا ہم دعا کرے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی گتی۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کلمات اسم اعظم کو سے کہو اللہم انی اسألک باسمک الطاہر طیب المبارک الاحب الیک سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے۔ جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابن ماجہ 3859 کے ریفرنس میں ہے سو۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی۔ یہ راستے پر کوئی درخت تھا اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارہ ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ ابو داؤد 5245 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کوئی تو تکلیف دیتی سو چیز راستے سے کنا ہٹائی تو اسے بھی نیکی ثواب کر کے بولتے ہیں۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ابن ماجہ 2620 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، محبوب چیز کی قربانی دینا کا تو کوئی تو پسند کی چیز کو دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم نیکی میں کمال کبھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں 9 آیت میں ہے سو۔ جب تک ہماری پسند کی چیز کو ہمیں قربانی کرتے نہیں تب تک کمال جو نیکی ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل کر سکتے نہیں، کمال کی نیکی کو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے اعمال نامے لائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو پھینک دو، اس کو قبول کر لو۔ فرشتے کہیں گے، آپ کی عزت کی قسم، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے سچ کہا، مگر یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو میرے لیے کیا گیا تھا۔ طبرانی اوسط 6133 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، دودھ میں غذائیتی بھی ہے، غذائیتی کا تو تندرستی صحت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کرے وہ صرف دودھ ہے۔ ابن ماجہ 3322 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا فائدہ کہ تو دودھ میں غذائیت ہے، اسی وجہ سے بچوں کی نشو و نما صرف دودھ سے ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ خرچ کی طاقت رکھنے والا ضرور نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کو مہر اور خرچ وغیرہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوات کو توڑنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5066 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 4 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 5 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔